الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شان دیا گیا ہے ارشاد رب العزت ہے انما خلقناکم عبثا تم یہ حساب کرتے ہو یہ گمان کرتے ہو یہ تصور کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہم نے تم کو بیکار خلق کیا اور تم نے ہماری طرف دوڑ کر نہیں آئے شاید میں اللہ نے ہر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ خالق نے تجھے عبث خلق نہیں کی بیکار خلق نہیں کی تیری خلقت کا ایک مقصد ہے تیری خلقت ایک راز ہے اب جو مقصد خلقت انسان ہے اگر خود انسان کو کوئی چھوڑا جاتا کہ وہ اپنے تخلیق خلقت کا مقصد بیان کرے تو سارے انسانوں کا جو علم ہے جو عرفان ہے وہ متفاوت ہے ایک جیسا نہیں ہر ایک اپنے زاویہ سے اپنے مقصد تخلیق کو بیان کرے لیکن جو ہمارا خالق ہے جو مالک ہے جو رازق ہے جو الہ العالمین اس نے جو ہمیں احسن تقویم کی منزل پر خلق کیا تو مقصد تخلیق بھی بیان کیا
مقصد تخلیق کیا ہے فرمایا دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہو کس معبود کی عبادت کی جا رہی ہے کس مصلوب کے حضور سجدہ کیا جا رہا ہے کس خالق کو جھکا جا رہا ہے یہ بندگی کس کی جا رہی ہے. مقصد تخلیق جن و انس عبادت ہے اور عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی. معرفت کے لیے اللہ نے حواس خمسہ کو قرار دیا. کسی بھی چیز کی پہچان عرفان 5 چیزوں سے ہوتی ہے. قوت باصرہ اس سے انسان دیکھتا ہے. بہت ساری چیزوں کی جو پہچان ہے وہ دیکھنے سے ہوتی ہے. قوت سامعہ ہے بہت ساری چیزوں کی پہچان سننے سے ہوتی ہے. قوت شامعہ ہے بہت ساری چیزوں کی پہچان سننے سے ہوتی ہے. قوت لامسہ ہے لمس گرم ہے ٹھنڈی ہے سخت ہے گرم ہے اس کا تعلق لمس سے ہے. عبادت کا تعلق معرفت سے اور معرفت کا تعلق حواس خمسہ سے ذائقہ ہے چکھنے سے. جس کی عبادت ہے وہ ان 5 میں آتا نہیں ہے. جس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے عبادت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے. معرفت کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وہ اللہ نہ دیکھنے میں آتا ہے نہ سننے میں آتا ہے نہ لمس میں آتا ہے نہ سننے میں آتا ہے نہ ذائقے میں آتا ہے. اب اس کی پہچان ہو تو ہو کیسے. جو دعائیں مقابل جناب میں معصومین سے مروی ہیں یعنی امام سجاد تک آگے جانا ہے یہ مقدمہ ہے. ہم جو خلق ہوئے ہماری خلقت کی جو غرض و غایت ہے وہ عبادت ہے. اور امام سجاد کون ہے زین العابدین. سجدہ کرتے ہیں وہ سید الساجدین ہیں. لیکن جس کی عبادت ہے جو لائق عبادت قضا ربک لا تعبدوا الا اياه اللہ نے فیصلہ کر دیا عبادت سے کچھ عبادت صرف اللہ کی. مطلب تعظیم جو ہے وہ خدا کی بھی ہے اور غیر خدا کی بھی. عبادت اللہ کی ہے. دعائے مشہور میں جملے ہیں سبحان من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا اين هو ولا اين هو الا هو. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کر ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے. اين هو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے ماہیت کیا ہے. الا هو مگر وہ ہے. جب پہچان ہی نہیں جب معرفت ہی نہیں تو عبادت کیسی ہے. اس لیے اللہ نے ہم خاکی مخلوق کے لیے وہ خالق ہم مخلوق خاکی مخلوق اور اس نور کے درمیان اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا جس کو واسطہ فیض الہی قرار دیا. واسطہ فیض الہی اور وہ جو درمیان کی مخلوق ہے نہ وہ اس جیسی ہے نہ وہ ہم جیسی ہے. واسطہ فیض الہی اس نے ہمیں بیان کرنا ہے بتانا ہے سیرت چھوڑنی ہے کردار چھوڑنا ہے اس کی عبادت کیسے کی جائے گی. وہ مخلوق کون سی مخلوق ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطہ فیض الہی اول مخلوق اول الخلق محمد وآل محمد ان میں سے ایک امام زین العابدین
لقبات سے متصف ہے. ایک لقب ہے زین العابدین، ایک لقب ہے سید الساجدین، جو بہت ہی مشہور لقب ہے. زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کی زینت. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم امیر المومنین سے لے کر امام زمان، نواب اربع سے لے کر الہ یوم القیامہ، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان سے کچھ چنے ہوئے ہستیاں ہیں، مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، بے گناہ ہیں، آل محمد ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں. عبادتوں کی ایک طویل فہرست ہے، بڑی بڑی عبادت کرنے والے. حضرت آدم نے اپنے دور میں عبادت اللہ کی کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عبادت کی، حضرت ابراہیم نے سراج کی عبادت کی، خلیل اللہ کی بلندت کی منزل کو پہنچے، حضرت موسیٰ نے سراج کی عبادت کی، کوہ طور پر جا کر خلیل اللہ کا لقب پایا، حضرت عیسیٰ نے اتنی عبادت کی، اللہ نے شفا کا سلسلہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں رکھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندے کھا کرتے تھے. انبیاء کی طویل فہرست ہے. جس نبی آخر الزمان کی میں اور آپ امت ہیں، اس نبی نے اتنی عبادت کی، اللہ کو یہ فرمانا پڑا میرے بھی بہت عبادت کرتا ہے، تھوڑی عبادت کیا جائے. مانزل القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو شکر پہ پڑ جائے. شب و روز جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شب و روز جو آپ اللہ کی عبادت مصروف ہوتے ہیں، پوری کائنات کو خلق کی عبادت کے لیے، لیکن نبی معظم کو خلق کی اپنی معرفت دی. فخلقتک، میں خالق چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے. فخلقتک میرے حبیب، تجھے خلق کیا کہ لوگ تجھے دیکھ کر جاؤ تجھے پہچان. نبی معظم کی اتنی عبادت اللہ کو فرمانا پڑا. قم اللیل الا قلیلا. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم انبیاء کا سلسلہ، ہر نبی کا اپنا لقب ہے. آدم صفت اللہ بنے، نجی اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے، آخری نبی محمد حبیب اللہ بنے. لیکن کسی کو زین العابدین کا لقب نہیں ملا. عبادتیں بہت ہوئی، لیکن زین العابدین کا لقب مخصوص ہو گئے امام سجاد. رسول خدا کی عبادت امیر المومنین، ایک رات میں 1000 رکعت نماز، لقب امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، یعصوب الدین ہے، ایمان ہے، لیکن زین العابدین کا لقب نہیں. آقا علی زہرا اتنی عبادت کرتی تھی کہ مصلی عبادت پر آتی تھی، سر اقدس سے نور ساطع ہوتا تھا جو آسمانوں کو روشن و منور کرتا تھا. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے خدائیے آسمان سے تو روشنی نیچے جا رہی ہے، سیارے موجود ہیں، یہ زمین سے کیسا نور ہے جو آسمانوں کو روشن کر رہا ہے. وہی ہوتی ملائکہ ذرا زمین پر دیکھو، میری کنیز خاص مصلی عبادت. آقا حسن مجتبیٰ جب عبادت کے لیے وضو کرتے تھے، فرماتے تھے جسم کام جاتا تھا، لرز جاتا تھا. صحابہ کرتے تھے جب میں رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے آپ؟ امام فرماتے تو میں علم نہیں کہ میں کس آنکھ کو ملحقین کی بارگاہ میں جاؤں. مظلوم کربلا کی عبادت، جس نیاز کی عبادت ہے. سارے کربلا کے میدان میں شہداء ہیں، اس کے باوجود بھی عبادت سے غافل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربانیاں دے کر عبادت سے غافل نہیں. سبحان اللہ. طویل فہرست ہے عبادت کرنے والوں، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی جو زینت ہے وہ سید السجدہ. سجدہ کرنے والوں کے طویل فہرست ہے، بڑے طولانی سجدے، لیکن سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار صرف امام سجدہ. وجہ کیا ہے؟
ایران کے ایک مرجع نے امام سجاد پر کتاب لکھی سیرہ سید السجاد. اس میں لکھا کہ اس کی راز یہ ہے انبیاء نے بڑے طویل سجدے کیے, بڑی طویل عبادتیں کی, لیکن کسی نبی کو یہ لقب نہ ملا. ائمہ نے بڑی طویل سجدے کی عبادات کی, لیکن کسی امام کو یہ لقب نہیں ملا. ہر امام کا اپنا مخصوص لقب. یہ لقب صرف امام سجاد زین العابدین سید کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ہر نبی نے عبادت کی آسانی کے عالم میں, راحت کے عالم میں, سکون کے عالم میں, سجدے ہوئے, عبادتیں ہوئی, پانی پی کر, کھانے کھا کر, راحت و سکون کے عالم میں. یہ کائنات میں وہ عبادت کرنے والا ہے کہ کربلا کے میدان میں 72 لاشیں پڑے ہیں, جلے و خیام ہیں, اور سید سجاد سجدے کے عالم میں. اللہم تقبل منا ھذا القلب. آواز آتی ہے انت زین العابدین, انت سید السادات. کتنے گوشے امام سجاد علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے, پاکیزہ سیرت کے. دعا کو فلسفہ آپ نے بیان فرمایا, سیف السجادیہ, دعا کا انداز, دعا کا مفہوم, دعا کا فلسفہ. فرمایا الکمال کل الکمال فی الدعا. انسان اگر قرب الہی کے منظر کو پہنچنا چاہے, قرب مرتضیٰ, قرب زہرا, قرب آل محمد, بہترین ذریعہ دعا. دعا کس شرائط میں کی جائے, کس عالم میں کی جائے, دعا کے شرائط کیا ہے, پوری کتاب ہے سیف السجادیہ. اور ایک جملہ ہے امام سجاد کا, خدا میں تیرے حضور دعا کو مداخلت سمجھتا, اگر تیرا حکم خالق ہے, تمہارا مالک ہے, تمہارا رازق ہے, میری خلقت سے پہلے جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, یہ کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, اس کی فطرت کیا ہے, اس کی طینت کیا ہے, یہ بڑے ہو کر کیا کرے گا, سب کچھ تو جانتا ہے. پھر میں کون ہوں, یہ کر دے اور یہ کر دے. لیکن خدا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں دعا کو تیرے مداخلت سے, چونکہ تیرا حکم ہے تم دعا مانگو, میں تمہاری دعا کو مستجاب. پھر ایک عجیب جملہ سیف السجادیہ دعا کے والے سے. بہت سے لوگ عبادات کر کے سعادت حاصل کرتے ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کر کے وہ سارے کا سارا کام ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے چلا. امام سجاد نے اس منظر پر بھی جملہ کہا, عبادت کرنے والے اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا, اس کی رحمت پر ناز کرنا. جملہ میرے رب کے لیے طیب ہیں, طاہر ہیں, معصوم ہیں, وارثان قرآن ہیں, راسخون فی العلم ہیں, اہل ذکر ہیں. مجھے رب کو تعلیم دی کہ اگر تم عبادت سے سرفراز ہوتے ہو, دعا کے عالم سے گزرتے ہو, کسی صدقہ خیرات سے گزرتے ہو, کوئی خیراتی کام کرتے ہو, کوئی اچھا کام کرتے ہو, کبھی ناز نہ کرنا, کہیں تمہارا ناز کہیں ریاکاری کے زمرے میں نہ چلا جائے اور تمہارے عمل کو ختم نہ کر دے. اللہ فرمائے اللہم انا مغفرتک ارجو من عملی, خدا جو تیری مغفرت ہے اس پر مجھے ناز ہے اور یقین ہے, مجھے میرے عمل پر یقین نہیں. عمل ہوتا ہے لیکن وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. کتنے ایسے گناہ ہیں, ان السیئات یذھبن الحسنات, کتنے ایسے آپ کے گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں, اور کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں. سلسلہ چل جا اللہم انا مغفرتک ارجو من عملی, مجھے میرے عمل پر ناز نہیں ہے, تیری رحمت. وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْفَرُ مِنْ ذَنْبِي, خدایا گنہگار ہوں, خطاکار ہوں, لیکن میرے گناہوں سے تیری مغفرت بہت مغفرت اوسع من ذنبی, تیری مغفرت میرے گناہوں سے بڑھ کر. اللہم ان کان لم اکن ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہلا ان تبلغ, خدا اگر میں سال نہیں ہوں کہ تیری رحمت مجھ تک پہنچے. گنہگار ہوں, خطاکار ہوں, سیئات معصیات منکرات کا مرتکب ہوا ہوں, اور کسی حساب میں نہیں ہوں کہ تیری رحمت مجھ تک پہنچے.
اللہ کان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمت فرحمت کو اہلا ان تبلغنی، لیکن خدا تیری رحمت رسالت اگر میں انسان نہیں ہوں تیری رحمت رسالت مجھ تک پہنچے۔ دعا کا مفہوم بیان کیا، فلسفہ دعا بیان کیا کہ انسان کو دعا کے عالم میں رہنا چاہیے، یہ اللہ کی محبوب ترین چیز دعا۔ ایسی احادیث متواترہ ہیں جو خود دعا کے متعلق ہیں، لیکن چونکہ امام سجاد اور وقت بھی کم ہے، مقداری بھی نہیں ہے، میں نے صرف ایک گوشہ امام کی سیرت کا کہ تم اگر تقرب الہ چاہتے ہو تو دعا کی منزل سے، تو دعا وہ عبادت ریاکاری دکھاوے کی نہ ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کا علمی کردار، اخلاقی کردار، شجاعانہ کردار، واقع کربلا سے پہلے کا کردار، واقع کربلا کے بعد میں سفارت کا کردار، اپنے بابا کی شہادت کو کس نہایت سے کن خطبوں سے آپ نے کس نہایت سے بتایا۔ ماگر فرماتے ہیں میرے دادا حسین کی شہادت کے بعد دوست جن کا سب سے بڑا کردار ہے، ایک میرے بابا زین العابدین اور ایک میری بی بی زینب سلام، دو شخصیات اہم ترین کردار۔ یزید کے دربار میں سید سجاد کو اور کاروان اہل بیت کے اسیری والے اس قافلے کو جب پیش کیا گیا، یزید کے دربار میں حالات یہ تھے کہ جو اس کے چاپلوس تھے، اس کے جو اس کے چاہنے والے تھے، جو اس کی حکومت کے رعایا تھے، جو اس کے کارمان تھے، وہ سب کے سب شادیانے اور جشن منا رہے تھے، اور کتنے ایسے لوگ جنہوں نے دربار یزید میں کیا کچھ اہل بیت کو متعلق نہ کہا، کیا کچھ چاپلوسی یزیدی نہ، تاریخ بنتا کہ 51 خطیب یزید تھے جب اس کی چاپلوسی کر چکے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے انگڑائی لے کر آپ کو یزید اس نجس دربار میں نجس لوگوں نے نجس گفتگو کو سن لیا، اب طاہر اپنے طاہر کو اجازت ہونا چاہیے کہ لکڑی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد کرے۔ امام سجاد نے فرمایا کیا اس لکڑی کے ڈھیر میں کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتا ہوں؟ منبر تھا، لیکن امام جانتے تھے، امام جو کلام امام ہے وہ امام المشاہد، اگر لکڑی کے ڈھیر میں کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتا ہوں؟ جس منبر پر سجاد کے دادا علی کو برا بلا سب کو شتم کہا گیا ہو، پھر وہ منبر نہیں رہتا۔ جہاں منبر سلونی کو برا کہا جائے وہ منبر نہیں رہتا، اور مقام خود غدیر پر شترو کے جو پالان تھے ان کو بھی بلند کیا گیا، جب ولایت علی کی بات ہوئی تو وہ بھی منبر بن گیا۔ ہماری لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اور یہ وہ ہے وما تشاءون الا یشاء اللہ، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سید سجاد کے دادا علی لوگ ایک شخص کو لٹا کر شکل ملائے علی اس کا جنازہ پڑھائے، زندہ آیا تھا، امام نے فرمایا پڑھا دوں؟ آپ پڑھا دو، آپ سوچ لو پڑھا دوں؟ آپ پڑھا دو۔ اب مولا علیہ السلام نے اس کے لیے کیا پڑھا؟ اللہ من ھذا عدوّ کا، ہمارے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ من ھذا عبد کا عبد، یہ تیرا عبد ہے، تیرے عبد کا بیٹا۔ دشمنی علی میں جو شخص آتا ہے دشمن علی دشمن خدا ہے، اس کے دار مولا علی نے اللہ من ھذا عدوّ کا ابن عدوّ، یہ تیرا دشمن ہے اور تیرے دشمن کا بیٹا۔
آپ میں سے جو زائرین نجف ہیں وہاں جائیں، مولا کی بہت ساری زیارات ہیں، زیارت متلقہ ہے، زیارت امین اللہ ہے، زیارت جامعہ ہے، جو مولا علی کی حرم ایک زیارت کے جملے یا علی انا عبدو کا زیارت امیر المومنین کے جملے علی میں آپ کا عبد ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی والا ہے وہ اللہ والا ہے، اور جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جو علی بادشاہ نے کہا دیا وہ ہو گیا۔ اسی زین العابدین بادشاہ کے تایا آقا حسن مجتبیٰ، آپ کے دربار میں ایک شخص ہے جو عدو تھا، دشمن تھا۔ اس نے جب عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی تو امام نے فرمایا کہ تم عورت ہو کر آیا تھا تو مرد تھا، لیکن امام نے کہا تم عورت ہو تو عورت ہو گئی، کہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ امام سجاد نے فرمایا لکڑی کا ڈھیر، لکڑی کا ڈھیر۔ امام نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، امام العابدین، ایو ناس من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی انا اعرفہ۔ تم میں سے جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں جو اپنی پہچان کر رہی ہوں۔ انا ابن طور سینین، انا ابن نبا العظیم، انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد رسول اللہ، انا ابن علی ولی اللہ، انا ابن فاطمہ امت اللہ، انا ابن حسن المجتبیٰ، انا ابن شہید المقتول فی ارض کربلا۔ جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں نبی العظیم کا بیٹا ہوں۔ قرآن میں نبی العظیم سب سے بڑی خبر، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی العظیم سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سب سے بڑی خبر کا بیٹا، نبی العظیم کا بیٹا ہوں، میں طور سینین کا بیٹا ہوں، میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کنیز خدا کا بیٹا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، اور اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو ارض کربلا میں میرا جرم والا خطا قتل کیا۔ ادھر یہ خطبہ بیان کرنا تھا، ادھر یزید کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اتنے لوگ ہیں جن نے تلواریں نیام سے نکالی۔ یزید تو یہ کہتا تھا کہ ہم نے باغی کو مارا، کیا ظلم کر دیا رسول کے بیٹے حسین کو مارا۔ جیسی ہلچل مچی، لیکن انقلاب آیا، آواز بلند ہوئی، دربار میں اذانیں گئی، مختلف جگہوں سے اذانیں، مؤذنوں نے اذانیں دینا شروع کی۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ کبریائی صرف اس کے لیے، کبریائی کا لائق صرف خدا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ الہ العالمین ہے، وہ رب العالمین رسول اللہ۔ جیسے یہ کہا تو امام نے یزید کی طرف مخاطب ہو گئے، یزید مجھے بتا یہ محمد تیرا جد ہے یا میرا جد؟ اگر میرا جد ہے پھر ہم جیت گئے۔ تو یہ کہتا تھا کہ اللہ بن ہاشم بالملک، کہ بن ہاشم نے اقتدار کی خاطر کھیل کھیلا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی نبوت رسالت نہیں تھی۔ آج تیرے دربار میں اعلان ہو رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جو میرا جد محمد رسول اللہ تھا ہے اور رہے گا، اس پر وہ صاحب نبوت و صاحب رسالت تھا۔ تو جس دین کو انحراف کر رہا تھا، جس دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے اپنا سب کچھ گرانا لوٹا کے، میرے بابا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے 72 شہداء دے کر یہ اسیران کوفہ و شام
کی بیویاں علی و بطول کی بیٹیاں، ہم نے سب کچھ لٹا کے اللہ کے دین کے لیے کردار ادا کیا اور نبی کی رسالت اور نبی کی نبوت کو بچانے کے لیے کو ایک مرتبہ شہید کیا۔ یہ کربلا کا واحد مضمون ہے، اس کی جگہ جگہ منتظر، کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی اسقلان، کبھی پہلوان، کبھی حمص، کبھی دمشق۔ اس لیے اس مظلوم کے مصائب کی طویل داستان ہے۔ آغاز کب سے ہوا؟ 27 رجب کو، 28 رجب کو آقا حسین نے مدینہ چھوڑا، 27 رجب کی شب جب ولید کے دربار سے واپس لوٹے، ایک مرتبہ آقا حسین نے بیان فرمایا کہ مدینے والوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، ہمیں اس مدینہ کو چھوڑنا ہے۔ یزید بیعت کا طلبگار ہے اور ہم نے بیعت نہیں کرنی، ہمیں نانے کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ تم میں سے کون کون میرے ساتھ ہو؟ پہلی منزل ہے سید السجاد، آگے بڑھے۔ بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، میں حاضر ہوں، میرا نام لکھا جائے۔ پہلی منزل ہے، امام حسین فرماتے ہیں بیٹا سجاد میرے سفر میں ایک جہاد اصغر ہے، بیٹا کون سا جہاد کرنا پسند کرو گے؟ بابا بزرگ فرمائیں جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کیا ہے؟ امام حسین فرماتے بیٹا سجاد جہاد اصغر یہ ہے تیروں کے ساتھ شہید ہو جانا، تلواروں کے ساتھ شہید ہو جانا، نیزوں کے ساتھ شہید ہو جانا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو جانا، گھوڑے سے اتر جانا، پیاس کی شدت کے عالم میں شہید ہو جانا، تیروں اور تلوار مکہ کی سرزمین پر آئے 8 ذوالحجہ کو حسین نے حج کے اعلان کو عمرے میں تبدیل کیا۔ سید سجاد خاموش ہیں، 2 محرم کو حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، سید سجاد خاموش، 7 محرم کو پانی بند ہوا، سید سجاد خاموشی کے عالم میں ہے۔ لیکن جب شب عاشور آئی، ایک مرتبہ دشمنوں نے چاروں طرف سے حسین اور حسین کے البات سید سجاد برداشت نہیں کرتا کہ آپ کی اصحاب کی آواز ارے میری مومنوں کے کانوں پر پہنچے۔ امام فرماتے بیٹا سجاد آج کی رات میں امام ہوں، تیری امامت کا دور کل سے شروع ہوا، آج میرا حکم چلے گا، تیرا حکم کل سے چلے گا، برداشت کرو۔ یہ پہلی منزل ہے، وہ غیور امام جو اصحاب کی آوازوں کو ارے برداشت نہیں کرتا، وہی غیور امام ہے۔ شام غریبہ چلے ہوئے خیموں میں علی و بطول کی بیٹیوں کی آوازیں، علی و بطول کے بیٹیوں کے بین، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ حسینہ، واہ بازا، واہ اکبرہ، واہ قاسمہ کے بین سن رہے ہیں۔ اور یہی سید سجاد ہیں، کوفہ شام کے بازاروں اور درباروں میں ننگے سر بھومیوں کے حضرت عزادارہ نے مظلوم کربلا، عزادارہ نے بیمار کربلا، حضرت ایوب نبی کا واقعہ ہے، بڑے عظیم نبی ہیں، بڑا معلوم ادا تھا، بڑے بیٹے تھے، بڑے باغات تھے، لیکن اللہ کا امتحان آیا، آزمائش آئی، باغات ختم ہو گئے، بیٹے ختم ہو گئے اور بیماری کا عالم آ گیا۔ اب اتنا بیچارگی کا عالم ہے کہ ان کی زوجہ ہے جو مختلف جگہ پر کام کرتی ہیں اور جو رقم ملتی ہے نبی ایوب کے لیے کوئی نان نفقہ کے اہتمام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے، ایک مرتبہ نبی ایوب کی زوجہ بازار میں گئی، وہاں کسائی کی دکان تھی، کسائی والے نے کہا کہ میں نے سنا ہے اے ایوب کی زوجہ کہ تمہارا سب کے خاندان سے ملتا ہے، کہا ایسا ہی ہے، کہا ایک مرتبہ سر سے چادر اتارو، اپنے سر بال دکھا دو، پھر جو کی زوجہ نے اس پر لعنت بھیجی، گھر میں آئی اور
ایوب سے برداشت نہ ہوا. خدایا میرے بیٹے کا امتحان, خدایا میرے مال و متاع کا امتحان, خدایا میری بیماری کا امتحان, خدایا سب کچھ قبول ہے لیکن یہ غیرت کا مسئلہ ہے. خدایا یہ قبول نہیں ہے, خدایا مجھے موت دے دے. ایوب نبی نے صرف اتنا سنا کہ ظالم نے چادر اتارنے کو کہا, نبی ایوب برداشت نہ کر سکے. واہ غربت سید سجاد, جانے غریبا, ظالم نیزو سے چادریں چیرتے رہے. 11 محرم کو بیویوں کے ضرور سے ارے نیزو سے چادریں چیری. یہی سید سجاد ہے. شام ابن عبد الملک علیہ لانا نے سید سجاد کو زہر دلوایا. ارے 40 سال خون رونے والا سید سجاد, ارے واقعہ کربلا کے بعد, واقعہ شام کے بعد جب بھی زندگی میں بازار جاتے ہیں, بازار کے ماحول کو دیکھ کر وہ خون روتے ہیں. کسی جوان کو دیکھتے ہیں, علی اکبر کی جوانی یاد آ جاتی ہے, خون روتے ہیں. ارے کسی باپ کی انگلی سے 4 سال کی بیٹی کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں, سید سجاد کو سکینہ کی غربت یاد آ جاتی ہے. کسی ماں کی گود میں بچہ دیکھتے ہیں, سید سجاد کو اصغر کی کمزنی یاد آ جاتی ہے. ایک ایک غم ہے تو سید سجاد کو خون رلاتا ہے. خون رونے والا امام جب حشام ابن ملک نے زہر دیا, زہد نے سرایت کی, گھر میں آئے اور ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے پانی طلب کیا. ایک آواز دی, بیٹا پانی چاہیے. 5 کاسے امام کے سامنے آئے. جیسے ہی 5 کاسے سامنے آئے, امام کا رخ ہوا کربلا کی طرف. آئے میرا غریب بابا, آئے میرا پیاسا بابا, میں نے ایک مرتبہ پانی مانگا. ارے 5 کاسے آپ کے آگے. آئے میرا بابا اصغر کے شیر کے لیے ارے پانی مانگتا رہا. ظالم تیر سے جواب دیتے رہے, پانی نہیں پیا. زید نے سرایت کی, آقا سید سجاد دنیا سے رخصت ہوئے. آمین اللہ و انا الیہ راجعون. سید سجاد کو امام باقر نے غسل دیا ہے, آقا باقر نے کفن پہنایا, آقا باقر نے نماز جنازہ پڑھایا, آقا باقر نے امام سجاد کو قبر کے حوالے کیا. تابوت تیار ہے, تیاری کر لے. امام باقر فرماتے ہیں جب میں اپنے بابا کے جسد اطہر پر پانی ڈالتا تھا, آواز آتی تھی باقر بیٹا, میرا بابا کربلا میں. جب میں کفن بنانے کو آیا, بابے کی آواز آئی, باقر بیٹا تو کفن بنا رہا ہے لیکن میرے بابے کو کفن نہیں بنایا گیا. ارے جب امام فرماتے جب قبر میں دفنا دوں, جب قبر میں اتارا, میرے بابا کے زبان ہلی. میں نے سنا بابا کیا کہتے ہیں. میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو, میرے بابا کے آنکھوں سے خون جاری تھا. امام باقر فرماتے ہیں میں نے کہا بابا آپ کو خون رونا بند کر دو. مجھے آواز آئی باقر